الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سید الشہداء سرکار امام حسین اور ان کے تمام رفقا کی یاد میں محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ماشاء اللہ خوشی بالائے خوشی یہ ہے کہ امام حسین سیدوں کے سردار ہیں، اور کئی سید حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سید عدنان میاں ہیں اور سید صاحب ہیں، ان کے بھائی سید صاحب ہیں، ماشاء اللہ کئی سید حضرات جو ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ لائیں، ہم تو بھئی ان کے غلام ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں، ان کے وہ نانا اور ان کے دادا ہیں، ہے نہیں؟ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ امام حسین کے ذکر میں خود ان کے گھر کے لوگ ماشاءاللہ جلوہ پا رہے ہیں۔ ہمیں تو بھئی نہ کچھ آتا ہے، نہ ہم کچھ جانتے ہیں، نہ ہم پڑھے ہیں نہ لکھے ہیں، جاہل مطلق ہیں، اور یہ امام حسین کا کرم ہے کہ وہ بلوا دیتے ہیں۔ امام حسین نے جب پتھروں کو بلا دیا، ان کے سامنے پتھر بولنے لگے، درخت بولنے لگے، میں تو ایک انسان ہوں، ارے نہیں؟ تو ان کے کرم کی بات ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، امید نہیں یقین ہے کہ امام حسین کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی محفل میں اس میں صحیح نیت سے آیا ہے اسے ملے گا۔ نیت صحیح رکھو، صحیح سے سنو جب تو صحیح ہے، ورنہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ہر محفل میں یہی کہتا ہوں، بٹن لگاؤ گلے کے، صحیح ادب سے بیٹھو۔ امام حسین کی محفل ہے، امام حسین نے اسی ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، حرام کاری کو سمجھے دور کرتے ہوئے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ بھئی بات کیا تھی؟ یہ تو بات تھی یزید گراں ہمارے بیت ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ۔ آپ نے کہا تو فاسق ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، شراب پیتا ہے، تیرے نکاح میں سگی تیری پھوپھی ہے، اس سے نکاح حرام ہے، تو عیاش ہے، مکار ہے، تو باجا بجواتا ہے، ریچھ نچواتا، بندن نچواتا ہے، تماشا کراتا ہے، جمعہ کھلواتا کھیلتا ہے، تیری بیعت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ امام نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ ان تمام حرام کاری کو روکنے کے لیے امام نے سب کچھ کیا، اور یزید یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم سے بیعت لے لیں، تاکہ ہم یہ دکھا سکیں دیکھو امام حسین بھی ہمارے مریدوں میں ہیں، ہمارے مریدوں میں ہیں، اور ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور یزید وہ ہے جو سب سے گھٹیا انسان تھا۔ اس وقت جتنے بھی بدماش تھے، چورٹے تھے، ڈکیت تھے، ان سب کا وہ سردار تھا یزید، تمام چورٹوں کا۔ ارے اس سے بڑا کوئی چورٹا تھا اس وقت میں؟ جب امام حسین کو شہید کر دیا، ان کے تمام رفقا کو، تو ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں ان کے خیموں میں گھس کے ان بدماشوں نے، ان چورٹوں نے ان کے زیورات چھین لیے، جو کان میں تھے وہ چھین لیے، جو ناک میں تھے وہ چھین لیے، ہاتھ والے چھین لیے، پیر والے، کتنے بڑے وہ چورٹے تھے۔ آج ان چورٹوں کی سمجھے بہاوی چورٹے دیوبندی چورٹے طرفدانی کرتے ہیں، ان چورٹوں کی کرتے ہیں، تو وہ چورٹے ہیں سب، اور یہ فقیر ہمیشہ نہ چورٹے ہی کہے گا، سمجھے؟ ہاں، تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ تم غلط ہو، اور وہ غلط ہیں، ہے نہیں؟ وہ غلط ہیں۔ آپ نے ان تمام کاموں کو روکنے کے لیے اتنی کوشش کی کہ اپنے پیارے پیارے نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچے سب قربان کر دیے۔ یہ امام حسین نے اس لیے نہیں کری، اس نے کلم کلم کی جھنجھم جھجم بجتی پھرے، سمجھے؟ یہ سب
جو تو امام حسین کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں یہ سب کرا تھا. تو ایسا ہمیں نہیں چاہیے. پکا حسینی وہی ہے جو ان تمام باتوں سے پرہیز کرے. پکا حسینی وہی ہے. تو ماشاءاللہ امام حسین کے اس پروگرام میں سید حضرات بھی سمجھے تشریف لائے ہوئے ہیں. خوشی کی بات ہے. تقریر تو آپ مولانا مشتاق احمد صاحب کی سن چکے, اب تو کوئی ضرورت تو نہیں تھی. تو اب جی سلام پڑھ دیا جائے. ارے بیان نہیں, بیان تو آپ کا ہو چکا نا ماشاءاللہ. نہ تو مناقب کے بھی نغمات پیش ہو گئے, ضرورت تو نہیں ہے. چلو آپ حضرات کہہ رہے تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. سنیم منار اللہ اکبر میزنن دمزبو بقرو عمر عثمان حیدر میزنن قادریم نار یا غوث اعظم میزنن دمدش احمد رضا خان قطب عالم میزنن نوریم منار اللہ اکبر میزنن دمدش قطب عالم مفتی اعظم میزنن اخترم منار اللہ اکبر میزنن دمدش تادش قطب اکبر تادش شریعہ میزنن رحمتم منار اللہ اکبر میزنن قطب دکن رحمت اللہ دمدشے کے قطب دکن رحمت اللہ میزنم بغیر دابی والا افتادہ کشتی ضعیفان شگستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین کشتی سربراہ شاہاں کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں غوث آدم بمن سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مقدہ این تو سلطان دو عالم ہستی اشتودار متمنا شہ دیلا مدد خاک بغداد بود سرمہ بینا ایمن دیدہ ام آتے کنت پہلے صفحہ مدد انتظار ہے کرم تو سبا عینی مارا اے خدا جود خدا دا خدا بھی مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث آزم مٹا قلب کی بے کلی غوث آزم جو ڈوبی تھی کشتی وہ تمہیں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث آزم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث آزم فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث آزم یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گل رخا شہزادہ ہے گلبو قبا امداد کن اے جا حسن خلق حسن خلق احمد نسخہ ہے سینہ تابا شکل محبوب خدا امداد کن واللہ ایسا مرتبہ بالا حسین کا واللہ ایسا مرتبہ بالا حسین کا دوش نبی ہے ممبر اعلیٰ حسین کا عقبہ حسین کی ہے دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا مختار کائنات ہے نانا حسین کا مختار کائنات ہے نانا حسین کا خلد بری میں ہوتا ہے چرچا حسین کا جنت میں ہر طرح ہے چرچا حسین کا عرش بری میں لگتا ہے نعرہ حسین کا عرش بری میں لگتا ہے نعرہ حسین کا بعید خلاف شرع سے ہرگز نہ کیجیے کربو ولا سے صادر ہے فتویٰ حسین کا قتل حسین سے ہے مٹا نام یزیدی قتل حسین سے ہے مٹا نام یزیدی زندہ حسین اور سب کنبہ حسین کا ظالم وہابی مرتا ہے ذکر حسین سے ظالم وہابی مرتا ہے ذکر حسین سے جب پڑھتا رفیق قادری خطبہ حسین نقدی وہابی جلتے ہیں ذکر حسین سے. اب میں نے پڑھا تھا ظالم وہابی مرتا ہے ذکر حسین سے جب پڑھتا رفیق قادری. اور بھی اشعار ہیں بہت پہلے میں نے لکھا تھا دلی سے آنے سے پہلے ہی.
بہت اور بھی کلام ہے، دلی آنے سے پہلے لکھا تھا، اب تو یہ 30 سال 32 سال پرانا کلام ہے۔ اس وقت میں شاعری وغیرہ کرتا تھا، اب تو نہیں کرتا ہوں۔ اور بھی میں نے کئی کلام لکھے تھے امام حسین کے شان میں، اور بھی لکھے تھے، مگر وہ اب وقت بھی نہیں ہے، کئی کلام لکھے تھے۔ ہاں وہ تو آیا تو میں نے کہہ دیا، سرکار امام حسین سے میں نے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کہا کچھ اشعار کہہ دینا، تو اس لیے میں نے ارے نہیں، ارے بہت ایسے کلام ہیں، دیکھو یہ تو مجھے صحیح سے یاد نہیں، بہت وقت ہو گیا۔ ایک تو یہ کلام میں نے لکھا تھا، پیارے نبی کی نور کی تنویر ہے حسین، پیارے نبی کے نور کی تنویر ہے حسین، نانا کے جسم پاک کی تصویر ہے حسین، نانا کے جسم پاک کی تصویر ہے نہیں۔ سیدی سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر انبر سے لے کے سینہ اقدس تک سرکار کے بالکل مشابہ تھے، ہے نہیں؟ اور وہاں سے سرکار امام حسین پاؤں شریف تک بالکل مشابہ تھے، دونوں کو ملایا جاتا تھا تو شکل پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل سمجھ ظاہر ہوتی تھی۔ ہاں جیسے اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، کیا وہ شعر ہے؟ صاف شکل پاک سے ہے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، ہاں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا مانے ظاہر، ہاں خط تو ام نے لکھا ہے، یہ تو برقع نور کا خط تو ام اسے کہتے ہیں جو جڑواں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں تو اور سمجھے اس خط کو کہتے ہیں جو یہ خط ہوتا مگر دو طرف سے لکھا جاتا ہے، اسے بھی خط تو ہم کہتے ہیں۔ تو بھی لکھا ہے کہ آپ جڑواں والے بچوں کو کہا جاتا، تو آپ کو جب جوڑا جاتا تھا تو شکل پاک مصطفیٰ بالکل تیار ہو جاتی تھی۔ ہاں وہی لکھا ہے۔ اب وہ اسی کی تشریح کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے مولانا اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے سیدی سرکار مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام علیہ رحمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی نہیں شعر بہت پڑھتا ہے، ہاں جات ہے ایک نبی کی جاتے نبی نہیں حسن جاتے حسن حسین ہے عین الشبیہ مصطفیٰ، جاتے حسن حسین ہے، یعنی حسن امام حسین کی ذات جو ہے وہ حقیقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پاک ہے۔ اس میں تشریح کر رہے ہیں حجت الاسلام علیہ رحمہ، جاتے حسن حسین ہے عین الشبیہ مصطفیٰ، جات ہے ایک نبی کی جات ہے، یعنی صرف سرکار کی جات ہے اور کوئی دنیا میں جات ہے ہی نہیں، کوئی انسان نہیں، انسان کامل سرکار ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں حجت الاسلام علیہ رحمہ، ہاں جات ہے ایک نبی کی جات اسی کے یہ دو نام ہیں، یعنی سرکار کے دو نام کیا ہیں؟ حسن اور حسین۔ یہ حقیقت میں کس کے نام ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، حسن حسین ان کے نام، کیوں ان کے نام ہیں کہ امام حسن امام حسین کو جب ملا دیا جاتا تھا تو شکل پاک مصطفیٰ ظاہر ہو جایا کرتی تھی، وہ یہ بتا رہے ہیں حجت الاسلام علیہ رحمہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا اس کی اس میں تشریح کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن میاں نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں آئینہ قیامت انتخاب شہادت میں فرماتے ہیں رسول اللہ سے ملتی ہوئی دونوں کی صورت تھی، رسول اللہ سے ملتی ہوئی دونوں کی صورت تھی، رسول پاک کے سینے میں دونوں کی الفت تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے دونوں بالکل ملتے ہوئے تھے، اور اس لیے صحابہ کرام جب سرکار کے دیدار کے لیے بے چین و پریشان ہوتے تھے تو سرکار امام حسین امام حسن کا دیدار کرتے تھے تو کہتے سرکار کا دیدار یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شعر کے اندر، وہ شعر ہے یہ
معدوم نہ تھا سایہ شہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شہ ثقلین، ہے نہیں؟ یاد ہے شیر؟ ہاں، یعنی سرکار کا سایہ شریف معدوم نہیں تھا، ختم نہیں تھا. اس ذات کی جلوہ گری تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک سے حسن بنا اور دوسرے سے حسین. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت. تو سرکار کا جو سایہ جو تھا دیکھنے میں نہیں آتا، وہ سایہ کیا تھا؟ وہ ذات حسین اور حسن تھی، اس شکل میں ظاہر ہوتا تھا. بہرحال یہ دونوں بھائی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے قریبی، بچوں میں سب سے زیادہ سرکار ان سے محبت کرتے تھے. اتنی محبت کہ نماز ان کے لیے بڑھا دیتے تھے. جب سجدے میں ہیں پیٹھ پہ بیٹھ گئے، کبھی امام حسن کبھی امام حسین، تو سجدہ بڑھا دیا. ایک مرتبہ تو راویوں نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ 70 مرتبہ کہا. یعنی اتنا لمبا سجدہ کر دیا. امام حسین پیٹھے انور پہ تھے، پشتے انور پہ. اور ایک بہت بڑے ان سے میں نے سنا، حالانکہ میں نے پڑھا نہیں، یہ تو میں نے پڑھا، وہ بتا رہے تھے ایک ایسا کئی مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز میں تھے، سرکار امام حسین بیٹھ گئے پیٹھے انور پہ، پشتے انور پہ. تو سرکار سجدے میں رہے یہاں تک کہ اثر کا وقت. اب اندازہ لگاؤ کتنی محبت تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے. سرکار نماز پڑھتے ہوتے دونوں آ جاتے کھڑے ہوئے تو یہاں، تو سرکار اس طرح پیر پھیلائے دیا. بتائیے سجدے میں کبھی امام حسین یہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے، امام حسن ادھر، تو ویسے ہاتھ اٹھائے دیا کرتے تھے. کتنی محبت تھی سرکار کو ان سے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے. سرکار تشریف لیا. سرکار نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ ابو جان یہ کئی دن سے انہیں کھانا نہیں ملا. کہ اچھا کہ یہاں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو دونوں کو بلایا، کریم میں گود میں لیا، ایک ادھر بیٹھا لا ایک ادھر. کیا کھانا چاہتے ہو؟ بولے جو عطا فرمائے. بولے نہیں بتاؤ کھجوریں کھاؤ گے؟ کہ ہاں. کیا کیسی کھاؤ گے؟ امام حسن نے کہا میں خشک کھجوریں کھاؤں گا. تو جیب میں سے نکالی، خشک دے دی. امام حسین سے پوچھا کیا کھانا؟ کیا کھجوریں؟ کیا کیسی کھاؤ گے؟ کہ تر کھانا ہے. تو جیب میں سے نکالی، تازہ تازہ دے دی. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سمجھے ان کے ساتھ میں کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سرکار تشریف لائے، دونوں بیٹے بہت پریشان تھے. آپ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ کیا امام حسن امام حسین نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ بولے اچھا. ہاں. بولے کھانا نہیں ہے. تو سرکار نے اپنا کرتا شریف اٹھایا. بولے دیکھو پتھر بنڈا ہوا تھا کہ نواسوں نے 3 دن سے نہیں کھایا تو نانا نے 4 دن سے نہیں کھایا. دیکھا میرے آقا نے کتنا صبر کیا. پوری کائنات کے مالک ہیں، مختار ہیں، پھر بھی کتنا فاقہ کر رہے ہیں. فرماتے میرے اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی زمین رحمت سے کل جہاں ملک اور جون کی روٹی غذا. کل جہاں ملک، پوری دنیا ان کی ملک ہے، سب کی وہ مالک ہیں. اور جون کی روٹی، جون کی روٹی کھا لے گا. اب وہ بھی سمجھے موٹا موٹا آتا دردرا اب بغیر چھنا ہوا. اور روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ ایسا وہ شکب انور تھا. سب ہوتے ہوئے کتنی بڑی بکنات کرتا تھا. تو سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ دیکھو 4 دن سے سمجھا تمہارا باپ بھوکا ہے. امام حسین سے فرمایا بیٹے تم 3 دن سے ہو، نانا تمہارا 4 دن سے ہے. آپ وہاں سے چل دیے. بولے ابھی آ رہے ہیں. آسمان طرح منہ کرا، کہنے لگے مالک و مولا جنت کے جوانان حسنین کریمین بھوکے ہیں. یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے مدینہ سے باہر پہنچ گئے. مدینہ سے باہر چلے گا جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کنویں سے پانی نکال رہا ہے، اور وہ پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہا ہے. کہا کیا مجھے مزدوری پہ رکھو گے؟ وہ جانتا نہیں تھا. اس نے کہا ہاں رکھ لیں گے.
بولے کیا دو گے؟ کہ ایک ڈول پہ 3 کھجوریں۔ کیا ٹھیک ہے؟ سرکار نے ڈول لیا، کنویں میں ڈالا، نکالا ایک ڈول، 3 کھجوریں اس نے دے دی۔ آپ بھی 4 دن سے پھانکے سے بھوکے تھے، 4 کھجوریں تناول فرما لی۔ اس کے بعد پھر ڈول نکالا، اس کے جانوروں کو پلایا، پھر نکالا پلایا، پھر نکالا پلایا، 8 نکالے ڈول۔ اب کتنی کھجوریں بنیں؟ 8 تھیاں 24 بن گئی۔ نوا ڈول جب ڈالا تو رسی ٹوٹ گئی، ڈول اندر چلے گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، عرابی نے دیکھا، کہنے لگا کیا ہے؟ بولے رسی ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کنواں بہت نیچا، جو وہاں نیچے بہت پانی ہوتا ہے، وہ جانتا نہیں تھا۔ اس سے میں نے سے ہاتھ لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، کنویں کے اندر سے ڈول نکالا۔ سرکار کو اللہ نے سب پاور دیا ہے، مگر یہ سب امتحان کی باتیں ہیں سرکار کے لیے۔ آپ نے نکالا ڈول اور رسی میں اس کے باندھ دیا، وہاں سے چل دیے۔ اب اس نے دیکھا، بولی یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے جو ان کے ہاتھ رسید کیا، بہت بڑا میں نے ظلم کیا، نہیں میں جانتا نہیں، ایسا تو نہیں جن کے بارے میں سنتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اپنی نبوت کا، کہیں وہی تو نہیں ہے، کہیں وہی تو نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، یہ بہت بڑا ستم ہے۔ اسی عالم میں تھا، اس کا غصہ بڑھتا گیا، انہوں نے نکالا خنجر اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا اس نے۔ ہاتھ پڑا ہوا، جب ہاتھ کٹا تکلیف پڑی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور جب گر گیا، اس کی بوڑھی ماں قریب میں تھی، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، کیا کرتی؟ ایک قافلہ آیا، قافلے والوں نے دیکھا ایک ہاتھ بریدہ ہے، ہاتھ کٹا پڑا ہے اور یہ بے ہوش پڑا ہے ہاتھ والا، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ قافلے والوں نے کنویں سے پانی بھرا، وہ پانی اس کے منہ پہ چھڑکا، اس کے منہ میں ڈالا، وہ ہوش میں آیا۔ اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس نے تمہارا ہاتھ کاٹا؟ کہنے لگا میں نے خود کاٹا۔ کہ تم نے اپنا ہاتھ کاٹا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ ہاں۔ ایسا کیوں؟ کہ ایسا اس لیے کہ میں نے ایک شخص کے نہ جانتے ہوئے انجان پن میں ایک ہاتھ رسید کر دیا۔ بعد میں نے جب اسے دیکھا اور میری سمجھ میں آیا کہ یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس کا احساس ہوا، تو میں نے کہا میں بہت بڑا ظالم ہوں، یہ ہاتھ بہت بڑا ظالم ہے، تو میں نے جو ہاتھ ظلم کرے کسی نبی کے لگے، اس ہاتھ کو سمجھے میرے جسم میں نہیں ہونا چاہیے، میں نے اس ہاتھ کو علیحدہ کر دیا، کاٹ دیا۔ دیکھا، اسے بھی کہتے ہیں عشق، سے بھی کہتے ہیں محبت، کہ اگر گناہ ہو جائے تو عاشق سمجھے اسے رکھتا نہیں، بھلے ہاتھ ہو یا آنکھ ہو۔ کتنے بزرگوں نے آنکھ نکال کے علیحدہ کر دی۔ وہ آج کوئی آدمی غلطی کرتا، نبی کی شان میں توہین کرتا، تو گھر والے اسے نکالتے نہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اسے گھر میں بیٹھالتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ ان عاشقوں پر، انہیں ہاتھ کاٹ دیا اپنا۔ قافلے والے چلے گئے۔ اب اس کی ماں نے، اس نے کہا بیٹھے چلو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، اب چلو ان کے پاس چلتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ وہ کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں تھام کے چلے دونوں، چلتے 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 جنگل سے مدینہ شریف پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے۔ جب مسجد نبوی میں دیکھے صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا سمجھے مجمع ہے، اور وہاں جا کے انہوں نے پوچھا، تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کس سے ملنا ہے؟ تو سرکار کا نام لیا، سرکار مولا علی بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا پوچھ رہے؟ بولے سرکار کے گھر تک پہنچایا۔ اب سرکار کے گھر لے کے گئے، وہاں سرکار نہیں، کہ سیدہ فاطمہ کیا ہوں گے؟ اب ان کے حجرے میں پہنچے تو دیکھا سرکار ان کے مکان کے اندر ان کے حجرے میں ہیں، جبکہ سرکار کا بھی قریبی میں، ان کا بھی قریب میں تھا حجرہ، اور دونوں کے دروازے مسجد نبوی میں تھے، دونوں کے دروازے مسجد نبوی میں تھے۔ نکلتے تھے تو مسجد نبوی میں، جاتے تھے تو مسجد نبی سے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار نے یہ بھی کہہ دیا ہے علی ایک تم ایک میں ہوں، ہم تم دونوں کے لیے حالت غسل میں مسجد کے اندر جانا جائز، سرکار نے حلال کر دیا تھا ان کے لیے۔
کسی اور کے لیے نہیں کہ ناپاکی حالت میں مسجد میں جائے، مولا علی کے لیے۔ وہابی دیوبندی ڈھوم مرن جو کہتے ہیں نبی کا کوئی پابند نہیں، کوئی نبی مالک و مختار نہیں۔ ابھی گدے تو اگر چلا جائے ناپاکی حالت میں تو حرام ہوتا، تیرا باپ چلا جائے تو حرام ہو، تیرا نانا جائے تو حرام ہو، تیرا اشرف علی تھانوی بھی ناپاکی حالت میں چلا جائے تو تیرا امام جب بھی حرام ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کو یہ پاور ہے، یہ اختیار ہے کہ مولا علی کے لیے حلال کر دیا۔ کتنا بڑا یہ پاور ہے، تو سرکار کو اللہ نے اختیار دیا، یہ پاور دیا، جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، جائز کر دیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ دیکھو کون آواز دے رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پردے کی آڑ سے دیکھا کہ ابا حضور ایک بڑی بھی ہیں اور ان کے ساتھ میں عرابی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے اور جہاں سے کٹا وہاں سے خون نکل رہا ہے۔ سرکار نے کہا اچھا، سرکار دروازے پر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا، کس نے کاٹا؟ کیا میں نے کاٹا؟ بولے کیوں؟ بولے اس لیے کاٹا، یہ ہاتھ آپ کے سمجھے میں نے رسید کر دیا تھا، مجھے بعد میں ہوش آیا تو میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، جو ہاتھ نبی علیہ السلام کے لگا ہے اب وہ میرے ہاتھ میں نہ لگے، میں نے کاٹ دیا۔ تو سرکار نے کیا، تم نے ہاتھ کاٹ دیا کہ ہاں؟ بولے اب کہہ لیا؟ بولے معافی کے لیے آئے۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے معافی ہے۔ اور سرکار نے کہا اور کوئی حاجت ہو؟ بولے جیسا آپ حکم کریں۔ سرکار نے کہا بہتر ہے تمہارے لیے اگر آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ دو، مسلمان ہو جاؤ۔ کہا سرکار میری غلطی معاف ہو جائے گی، میرا ہاتھ صحیح ہو جائے گا؟ سرکار نے کہا بالکل۔ سرکار نے اس کا ہاتھ دیا، وہاں لگایا، سے پھیٹ دیا، وہاں تھوک دیا، فوراً ہاتھ صحیح ہو گیا، پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، اس سے زیادہ اس میں طاقت آ گئی۔ ان دونوں ماں باپ، دونوں ماں بیٹے نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جو کھجور لائے تو سرکار نے حسنین کریمین کو عطا فرما دی، ان دونوں نے کھا لی۔ بتانا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حسنین کریمین پھونکے ہیں تو سرکار مزدوری کرنے چلے گئے اور سرکار کے ساتھ کیا پیش آیا، اب آپ اندازہ لگائیں۔ کربلا میں جب امام حسین کے ساتھ میں نالائقوں نے، یزیدی گنڈوں نے، یزیدی بدماشوں نے جب یہ سمجھے معاملہ کیا ہوگا تو پیارے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آج ان کی طرفداری وہابی دیوبندی کرتے ہیں، انہیں صحیح کرنے کی، انہیں صحیح ثابت کرنے کی۔ ارے تم کیا صحیح کرو گے، انہیں تو سمجھے جہنم کے اندر فرشتے صحیح کریں گے، اور کر رہے ہیں آج بھی سمجھے ہو رہی۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے، امام موسیٰ علی کاظم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے جو بھی قاتلان حسین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے، آگ کے صندوق بنائے ہیں، اس میں آگ کے تالے ہیں، آگ کی زنجیریں ہیں، جتنے بھی قاتلان حسین ہیں سب آگ کے صندوقوں کے اندر بند کر دیے گئے ہیں، آگ کے اس میں تالے لگا دیے گئے ہیں، آگ کی زنجیریں لگا دی گئی اور انہیں آگ کی باتی میں ڈال دیا گیا، وہ آگ میں جل رہے ہیں، جلتے رہیں گے۔ یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ آج وہابی دیوبندی تو صحیح کر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم نے جہنمی بتا رہے ہیں، امام بڑے بڑے اولیاء نے جہنمی بتایا، یہ فقیر بھی انہیں جہنمی کہتا ہے جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ ہم ایسا کیا ہو۔ سرکار فرماتے جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے، جو ان کا دشمن میرا دشمن، اور اسے تم اپنا دوست بنا رہے۔ باقی تمہارا دوست ہوگا شیطان، شیطان کا دوست ہوتا، چور چور کا دوست ہوتا ہے نہیں، چور چور موسیرے بھیا تو سب ایک ہی ہیں۔ ہم الحمدللہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو پہچانو، امام حسین کے حق کو پہچانو۔ ان کا حق کیا ہے کہ نواسۂ رسول ہیں، سیدہ فاطمہ کے آنکھوں کے چین ہیں، ان کے دل کے ٹکڑے ہیں، ان کے مقابلے میں کسے سمجھے برتری دے رہے ہیں ان نالائق خبیث و بدماشوں کو۔ سرکار امام حسن امام حسین نے بچپنے میں تختی لکھی، بہت مشہور ہے نہیں، اور لکھنے کے بعد دونوں بھائی کہنے لگے ہم اچھے، وہ کہنے لگے ہم اچھے، ہماری تختی اچھی، وہ کہا ہماری رائٹنگ اچھی۔ لے کے پہنچے اپنے والد گرامی پاس میں،
ولایت امام ولایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ ابا حضور میرا ہم لوگوں کا فیصلہ فرمائیے کس کی لکھائی اچھی ہے. دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے بیٹے اس کا فیصلہ تمہاری امی جان فرمائیں گی, خاتون قیامت و جنت فرمائیں گی, ان کی بارگاہ میں جاؤ. سیدہ طاہرہ خاتون قیامت و جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ کرم و فضل میں دونوں بھائی حاضر ہوئے. امی جان ہمارا فیصلہ فرما دیجیے. بیٹو کیا فیصلہ ہے گا؟ یہ فیصلہ یہ بتائیے کس کی تحریر اچھی ہے. دیکھا تحریر کو دیکھا اور دونوں بچوں کے چہروں کو دیکھا, کہنے لگے بیٹے اس کا فیصلہ تمہارے نانا فرمائیں گے. امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے, امام الانبیاء نے دونوں کو دیکھا کہ اس کا فیصلہ جبریل فرمائیں گے. اب جبریل بھی اسی وقت حاضر خدمت ہوئے, ان سے کیا تو جبریل نے کہا اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا. اب اندازہ لگاؤ تختی کا لکھائی کا فیصلہ نہ مولا علی نے فرمایا جنہیں علم قضا کا بتایا گیا ہے 9 حصہ دیا گیا, دنیا کو 1 حصہ دیا گیا علم قضا. علم قضا جانتے کسے کہتے ہیں جی؟ ارے نہیں, تقدیر نہیں, علم فیصلہ علم بھی ہے اور جو جج بنتا ہے اسی سے بنتا ہے. قاضی جسے کہتے ہیں, قضاءت کا علم, فیصلے کا علم, یہ سب بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے 10 حصے بنایا, 10 حصے میں 9 حصہ مولا علی کو دیا اور 1 حصہ پوری دنیا کو دیا فیصلہ کرنے کا علم. تو جن کے پاس 9 حصہ علم تھا مولا علی کے پاس, انہوں نے کہہ دیا اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے. اور جن کے پاس سمجھے علم پیشاب کے برابر نہیں دیوبندی وہابی کے بعد, وہ فیصلہ کر رہے ہیں یزید و حسین کا. ارے ہے نہیں, وہ فیصلہ کر رہے ہیں جن کے پاس پیشاب کے برابر علم نہیں وہابی دیوبندیوں کے پاس. ارے وہ امام حسین کے برابر مقابلے میں یزید کو پڑھا رہے ہیں. ارے ہوش میں آ جاؤ, جب ان کی تختی کا فیصلہ مولا علی نے نہیں کیا, سیدہ فاطمہ نے نہیں کیا, امام الانبیاء نے نہیں کیا, تمام فرشتوں کے سردار جبریل نے نہیں کیا, اللہ نے کیا اس کا فیصلہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا فیصلہ ہم کریں گے. کہے جبریل جنت سے سیب لے جاؤ. کہاں سے سیب آیا؟ اب بعض نے سیب لکھا, بعض نے موتی لکھا, ہیرا لکھا, بعض نے 1 لکھا, بعض نے 7 لکھے. اس میں بھی اختلاف ہے. بہرحال جبریل علیہ السلام جنت سے سیب لائے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ان کا فیصلہ بھی سیب کے ذریعے کیا جائے گا. ان کا فیصلہ بھی کیوں, یہ جنت کے آدمی ہیں تو ان کا فیصلہ بھی جنت کی چیزوں کے ذریعے کیا جائے گا, یہاں کی چیزوں کے ذریعے نہیں ہوگا. جبریل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا دونوں کی تختیاں رکھو, اوپر سے سیب نیچے ڈالو, اور جس کی تختی پہ گر جائے اسی کی تختی, اس کی لکھائی اچھی. جب سیب کو جبریل علیہ السلام نے اوپر سے اچھالا, نیچے ڈالا, ٹھیک ہے, بیچ میں سے سیب 2 ٹکڑے ہو گیا, ایک امام حسن کی تختی پر, ایک امام حسین کی رضی اللہ. دیکھا دونوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کا فیصلہ فرما دیا, دونوں بھائی کی تحریر اچھی ہے, برابر ہے. تو معلوم ہوا جب ان کی لکھائی کا فیصلہ سیدہ فاطمہ نے نہ کیا, سرکار مولا علی نے نہیں کیا, امام الانبیاء نے نہیں کیا, جو تمام کائنات کے سردار ہیں, مختار ہیں, اور تمام فرشتوں کے سردار جبریل نے نہیں کیا, تو ان کا فیصلہ سمجھے جسے استنجا کرنا نہیں آتا وہابی دیوبندی کر رہا ہے. آتا ہے استنجا کرنا؟ نہیں آتا. رہا مجھ سے پوچھو, نہیں آتا ہے. لکھانے خان بھی صاحب نے انگلی پر نجاست لگ جا, پخانہ پیشاب لے کر لگ جا 3 بار چاٹ دو پاک, تو آتا ہے صحیح. بتاؤ ان کی کتاب بہشتی دیوت دوسرا حصہ ہے نہیں, مسئلہ نمبر 26 سب بتا رہا ہوں تو دیکھ لو. نقدم سبدم سمجھے, ادھاروں فجیتم, نقد کام کرتا ادھار نہیں. بہرحال تو اب اندازہ لگاؤ جب اتنا فیصلہ سمجھے کسی نے نہیں کیا, تو یہ جنگ کا فیصلہ تو بہت بڑا ہے. یہ فیصلہ تو بہت بڑا, اس فیصلہ کو تم نے کیسے کر دیا, یزید کو کیسے تم نے حق بالا ثابت کر دیا. تو ڈاکٹر جا کر ڈائن, پلید خبیث نہمجار, کتا جہنمی, اس نے
یزید کو حضرت یزید کہا، امام حسین کی شان میں توہین کری دجال، اس 15ویں صدی کا دجال اور ڈاکٹر ذاکر ڈائن خبیث۔ ابے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سمجھے ماننے والے سنتے اس فقیر قادری کی بات اس دجال تک پہنچاؤ اور کہو ارے خبیث، جب امام حسین کی تختی کا فیصلہ سیدہ فاطمہ سرکار مولا علی امام الانبیاء اور سرکار جبریل علیہ السلام نے نہیں کیا تو تجھے یہ حق کیسے پہنچ گیا؟ سمجھے ان کی لڑائی، ان کی سمجھے جنگ کا فیصلہ یزید کے حق میں کر رہا، یقیناً تو یزیدی ہے، اور جو یزیدی ہے ہم سب کا نعرہ یہ وہ جہنمی ہے۔ امام حسین کی عظمت کو پہچانو، ان کی شان کو پہچانو، وہ کیا ہیں؟ نبی کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ حسین و منی وانا من حسین، سرکار فرماتے حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اب جو تیر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے امام حسین پہ لگا تو تیر کہاں لگا؟ پیارے مصطفیٰ کے لگا، پیارے مصطفیٰ کے لگا۔ تو یہ اتنا نہیں ہوش مارتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب کو امام حسین کا مضبوطی سے دامن پکڑنا ہے۔ آج کچھ ایسے بھی ہیں جو محبت اہل بیت والے بنتے، جھوٹے مکار ہے نہیں؟ اب جھوٹے مکار ہونے میں باجا بجاتے تازیاں نکالتے ہیں تو یہ محبت اہل بیت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں ان کے دشمنوں نے یہ سب کیا تھا، سب ان کے دشمنوں نے کیا تھا۔ دیکھ لو بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے سمجھے بزرگان دین لکھتے چلے آئے، بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہے سمجھے، انہوں نے لکھا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت اٹھاؤ، ترمذی بہقی شریف وغیرہ ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اچھا ایک بات بتا، کوئی بیمار ہو جائے اب اسے ڈاکٹر کے بعد لے جایا جائے، ڈاکٹر دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہا بھائی خون کی بہت بڑی کمی ہے، خون چڑھے گا، ہے نہیں؟ خون چڑھے گا۔ تو اب اس کے بیٹے سے کہا بھائی خون لے کے آؤ، کہا کون سا خون، کیسا؟ اب وہ لے کے آیا۔ آج کل تو یہ خون منگا لیتے، رکھ لیتے ہیں اپنے پاس سے، چلا دیتے ہیں، جو گروپ مل جاتا ہے، جو نمبر مل جاتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے وہی نمبر لیا کرتے تھے، 25-30 سال پہلے میں نے خود دیکھا ہے۔ ہاں تو اب وہ بھی سمجھے لے کے رکھ لیتے ہیں، مگر چلاتے وہی جو مل جاتا ہے، اس سے پہلے چیک کرتے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ آپ کے ساتھ 82 لوگ تھے۔ آپ کی بیوی تھی نہیں، آپ کی بیٹی بھی تھی، بہن بھی تھی، 72 لوگ نے جان دی تھی، 72 نے، ہاں 72 نے جان دی تھی۔ ہاں بعد میں 4 آدمی اور شامل ہو گئے تھے، ہاں حضرت حر بن یحیی اور ان کے بھائی مصعب اور ان کے بیٹے علی اور ان کے غلام قرہ، یہ 4 لوگ، اور وہ تو اور بھی لوگ تھے، وہ سب ملا کے 72 تھے۔ بہرحال 82 لوگ یہ گھر سے چلے تھے، جن میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، امام حسین کی بیٹیاں بھی تھیں، بہن بھی، اور بھی عورتیں تھیں، حضرت مسلم کے گھر کی بھی عورتیں تھیں، حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹیاں بھی تھیں، اور بھی عورتیں تھیں، اس میں کچھ عورتیں اور بھی آ گئی تھیں۔ تو امام حسین کربلا میں پہنچے، 72 لوگوں کے ساتھ میں شہید ہوئے۔ یہ 72 ہی کیوں؟ اور بھی تو ہو سکتے تھے، یا کم بھی ہو سکتے تھے، زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ ہاں بہرحال یہ وہاں پہنچے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، خون کی ضرورت ہوتی ہے تو خون منگایا جاتا ہے، اسے چیک کیا جاتا ہے، جو خون مل جاتا ہے، میچ کر جاتا ہے، اس خون کو چڑھایا جاتا ہے۔ اب امام حسین پہنچے، دین چونکہ مردہ ہو چکا تھا، دین مردہ ہو چکا تھا،
अब दीन इमाम हुसैन के घर का था, इस दीन में रसूल पाक का खून था, इस दीन में समझे अली मुर्तजा का खून था, सब उनके घर का खून था, इसी घर के खून से वो जिंदा हुआ था। वो बताया था पिछले जुमे को, इसके पिछले इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो कितने फरिश्ते आए थे, कितने आए थे, कितने आए थे, सब भूल गए। हैं? 4,24,000 बताया था मैंने। सो रही का बड़े मियाँ सोते रहते हो, जाग लो समझे। हुसैन ने बहुत जगाया, इमाम हुसैन ने करबला में गया, अगर हक का परचम न लहराया तुमने, अगर हक का परचम न लहराया तुमने, जवानी तुम्हारी जवानी नहीं है, जवानी जगी है समझे। जवान लोगों से मैं कह रहा जब तो बूढ़े हुए जगे बेचारे, हक का परचम दे रहा हूं। तो खून जिसका मिल जाता वही चढ़ाया जाता है। अभी खून जो था समझे करबला में कितना चढ़ाया गया। अरे दीन इमाम हुसैन के घर का है? और मैंने बताया फरिश्ते 4,24,000 आए थे। एक फरिश्ता उसमें कैसा था बताया था हमें ना, जिसके हाथ भी कटे थे, पैर भी कटे थे, पैर भी जल गए। इमाम हुसैन उसी दिन पैदा हुए हैं, अभी चंद घंटों के। वो चादर जब लगाई फरिश्ता सही हो गया। मैंने तुम बताया था इमाम पैदा होते ही समझे फरिश्ते को सही कर रहा है, उसके हाथ भी सही कर दिए। उसके हाथ खत्म हो चुके थे, एकदम पैदा हो गए। उसके पैर खत्म हो गए, एकदम पैदा हो गए। उसके पर खत्म हो जल गए थे, एकदम पैदा हो गए। ये क्या था कि फरिश्ता जो है वो रूहानी मखलूक है, रूहानी मखलूक। तो इमाम हुसैन ने समझे ये बताया कि हम पैदा हुए रूहानियत को समझे बढ़ाने के लिए। अब दीन रूहानी चीज़ है तो बता दिया एक वक्त वो आएगा कि दीन मुर्दा हो, दीन रूहानियत वाला मुर्दा होगा। तो जैसे आज हुसैन जिंदा कर रहा है, उस वक्त भी हुसैन अपने खून से जिंदा करेगा। तो करबला में इमाम हुसैन पहुंचे, दीन मुर्दा था, दीन मुर्दा था। तो आपने क्या हजरत अब्दुल्ला को भेजा अपने भाई को, उनकी खून की बोतल चढ़ाई, दीन में ताकत नहीं आई। हजरत अबू बकर को भेजा, आपके भाई थे, उनकी खून की बोतल चढ़ाई, दीन में ताकत नहीं आई। फिर अपने दूसरे भाई हजरत उमर को भेजा कि मौला अली ने 9 निकाह फरमाई थी। फिर आपने अपने और एक भाई को भेजा, हजरत उस्मान को भेजा, उनसे भी समझे नहीं ताकत आई। इस तरह आपने कई भाइयों को भेजा। फिर आपने अपने बहुत से साथियों को भेजा, सब बोतलें फेल होती रहीं। ये भी नहीं, ये भी नंबर नहीं मैच खाता, ये भी नंबर नहीं मैच खाता, ऐसा हटा, बोतलें चढ़ती रहीं। होते होते इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत अब्बास को भेजा, उनकी खून की बोतल चढ़ी, पर दीन ने मैच नहीं खाया दीन के खून में। तो ठीक है। फिर इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को भेजा, उनकी खून की बोतल चढ़ी, मैच नहीं खाया। फिर उससे भी नहीं हुआ तो छोटे से लगते जगह 6 महीने के अली असगर उन्हें हाथ में लेके गए, उनका खून दिया, उनकी बोतल चढ़ाई गई खून की, फिर भी दीन ने नहीं। तो आपने इस तरह से कितनी 71 बोतलें, मगर दीन नहीं, कि दीन के अंदर जो नंबर मिल रहा था, जो ग्रुप मिल रहा था, वो हुसैन के खून का मिल रहा था। जब हुसैन ने अपना खून दिया, आप शहीद हुए, दीन जिंदा हो गया, वो ऐसा जिंदा हो गया कि आप समझे कोई भी इसे मिटाना चाहे तो वो खुद मिट जाएगा, क़यामत तक दीन माँ के मुस्तफा नहीं मिटेगा। वो नहीं मिटेगा, क्योंकि हुसैन के खून से जिंदा हुआ है। इमाम हुसैन ने दीन को जिंदा किया है। और देखो कैसे अल्लाह अकबर कि इमाम हुसैन ने करबला में अपने तमाम साथियों को शहीद कर दिया, एक एक करके भतीजों को शहीद कर दिया, भाइयों को शहीद कर दिया, सबे शहीद कर दिया। क्यों शहीद किया, किस वजह से शहीद किया? यजीद कह रहा था अपना हाथ हमारे हाथ पे दे दो। इमाम हुसैन ने कहा हम तेरे हाथ पे नहीं देंगे, ये हाथ इमाम उल अंबिया का हाथ है, ये हाथ प्यारे मुस्तफ़ा का हाथ है, तेरे हाथ पे हम कैसे दे देंगे? तो प्यारे आका जो फरमाया हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, तो हुसैन का हाथ प्यारे मुस्तफ़ा का हाथ है, तो तेरे नापाक हाथ पे दे देंगे, तेरे जानी हाथ पे दे देंगे, तेरे चोटी हाथ पे दे देंगे, हैं तेरे बेनमाजी हाथ पे दे देंगे।
بہت بڑا عیاش تھا، زانی تھا، سب اس کے اندر خرافاتیں تھیں، تو امام حسین نے کیا ہم نہیں دیں گے، اور نہیں دیا، ایک ایک کر کے اپنے تمام ساتھیوں کو شہید کرا دیا، پر ہاتھ نہیں دیا۔ دین کو بچانے کے لیے سیدی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کیا ہمارے بادشاہ کون ہیں؟ حسین ہیں۔ ہمارے شہنشاہ کون ہیں؟ حسین ہے۔ بھئی آپ غریب نواز نے کہا بعض لوگ کہتے کسی اور کا شعر ہے، میں کہتا یہ غریب نواز کے شعر ہے۔ ہاں میں نے پوچھا بھی سرکار غریب نواز سے، میں نے خود مراقبے میں پوچھا تو اشارہ فرمایا میری شعر ہیں۔ میں نے بہت سی کتابوں میں نہیں ملتے، بولے ہاں نہیں ملتے۔ میں نے ابا حضور سے بھی پوچھا، مفتی اعظم ہند سے بھی پوچھا، بعض نے لکھا بھی ہے کہ غریب نواز کے، بعض نے کیا غریب نواز کے نہیں ہیں۔ ہاں بہرحال تو یہ غریب نواز کہہ رہے ہیں شاہ است حسین، تمہارا کوئی بھی سمجھے بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، غریب نواز کہہ رہے ہیں ہمارا تو سمجھے شہنشاہ حسین ہے۔ بادشاہ است حسین، تمہارا کوئی بھی حاکم ہو، ہمارا حاکم تو حسین ہے۔ غریب نواز فرما رہے ہیں دین است حسین، حسین کیا ہے؟ دین ہے نہیں؟ اور فناہ دین است حسین، حسین ہی وہ ہیں جنہوں نے دین کو پناہ دی۔ دے گا جب دین مردہ ہو رہا تھا اسے زندہ کرنے والا کوئی نہیں، پناہ دینے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں، تو کس نے بچایا، کس نے پناہ دی؟ امام حسین نے پناہ دی، امام حسین نے اسے بچایا۔ غریب نواز کہتے ہیں سرداد نداد دست در دستی یزید، سرداد اپنا سر تو دے دیا، کسے دے دیا؟ یزید کو دے دیا۔ نداد دست در دست یزید، اپنا ہاتھ یزید پلید کے سنگے ناپاک خبیث بدماش چوٹے ہاتھ پہ نہیں دیا، نہیں دیا۔ کیوں؟ آپ کا ہاتھ پاک ہے؟ ارے نہیں پاک؟ انما یرید اللہ، قرآن نے فرمایا جی ہاں یذبح عنکم الرجس عن البیت لیطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب خوب پاک کر دے، تو اللہ نے پاک کر دیا ہے نہیں؟ حسین کا ہاتھ پاک، انگلی پاک، سر پاک، پیر پاک، کپڑے پاک، آنکھیں پاک، زبان پاک، ناک پاک، سب پاک، اور جو ان سے لگ جائے وہ بھی پاک۔ تو حسین وہ جن کی پاکی کا اعلان قرآن فرما رہا، یزید وہ ہے سمجھے جس کی ناپاکی کا اعلان سب نے کیا ہے، اس ناپاک کو تو آگے بڑھاتے ہیں، اور جسے قرآن نے پاک فرمایا اسے چھپاتے ہیں۔ وہی تو فرماتے استاد جمن سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت الرضوان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ بریلی سے اعلان ہو رہا ہے کس کی پاکی کا؟ ہاں ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا یہ تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت۔ تو حسین وہ جن کی پاکی کا اعلان قرآن کر رہا، یزید وہ ہے جس کی ناپاکی کا اعلان قرآن کر رہا۔ جو ناپاک کو سمجھے پاک کہے، وہ پھان بھی ہو یا بھان بھی ہو، تو یہ سب زندہ ناپاک ہیں، سب ناپاک ہیں۔ حسین پاک ہیں، اور ان سے جو مل جائے وہ سب پاک ہیں، وہ سب پاک ہیں۔ تو حسین نے اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پہ نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا حسین قتل ہو گئے، حسین مقتول ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو ان خبیثوں نے، ان بدماشوں نے، ان چوٹوں نے حسین کا سر کاٹا۔ کیا کاٹا؟ ہاتھ نہیں کاٹا، اور آپ کے جسم اقدس پہ ابن سعد جیسا شیطان پلید جہنمی کتا، اس نے کہا 10 گھوڑے امام حسین کے جسم پہ دوڑائے جائیں۔ کپڑے اتار لیے گئے امام حسین کے جسم پاک پہ سے۔ امامہ جابر نام کا ایک شیطان تھا، اس نے کھولا تھا، ایک شیطان نے کپڑے اتار لیے، بالکل جسم پاک کوڑیا کر دیا۔ خبیث نے دونوں کا بہت برا حال ہوا، کبھی بتاؤں گا کیسی موت مرے گی۔ اس کے بعد میں امام حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے، کتنے؟ 10 گھوڑے، ایک ایک ہڈی سینے اقدس کی اور پشت عنبر کی سب علیحدہ کر دی گئی، ہاں سب کی ساری ہڈیاں علیحدہ کر دی گئی۔
ایک ایک ہڈی علیحدہ کر دی گئی اور گوشت کا ایک ایک حصہ علیحدہ کر دیا ان خبیثوں نے۔ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے وہ ظالم تھے، کتنے بڑے وہ خبیث تھے، انہوں نے امام حسین کے ساتھ یہ کیا۔ اب کیا سر کاٹا علیحدہ رکھ دیا، پھر بعد میں لے کے چلے گھومتے ناچتے گاتے سمجھے تماشا کرتے شرابیں پیتے ہوئے۔ کئی دن کے بعد میں یزید پلید کے خبیث دربار دمشق میں پہنچے، وہاں سب اسے دکھایا گیا۔ بہت بڑا واقعہ آپ سبھی لوگ جانتے۔ بتانا یہ ہے کہ امام حسین جب تک حیات ظاہری میں تھے، اس دنیا میں تھے، تو اپنے ہاتھ کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر رہے تھے کہ اے یزید ہم تیرے ناپاک ہاتھ پہ یہ پاک ہاتھ نہیں دیں گے، ہم علی اصغر کو دے سکتے ہیں، علی اکبر کو دے سکتے ہیں، اور محمد کو دے سکتے ہیں، اور محمد کو بھی دے دیا آپ نے، ابراہیم محمد کو بھی دے دیا، علی اصغر کو بھی دے دیا، علی اکبر کو بھی دے دیا، مسلم بن اوسطا کو بھی دے دیا، حضرت عبداللہ کو دے دیا، حضرت ہاشم کو دے دیا، حضرت ابوبکر کو قربان کر دیا، حضرت عمر کو قربان کر دیا، حضرت عثمان کو قربان کر دیا، حضرت عباس کو قربان کر دیا، حضرت قاسم کو قربان کر دیا، سب کو قربان کر دیا۔ آپ نے سب حد دے سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہی ہوا، امام حسین شہید ہو گئے، مقتول ہو گئے، تو ان خبیثوں نے آپ کا سر کاٹا، ہاتھ نہیں کاٹا۔ اگر وہ ہاتھ کاٹ کے لے جاتے اور کہتے جب حسین نے حیات ظاہری میں تھے اپنا ہاتھ نہیں دیا، تو آج جب حسین شہید ہو گئے اور تم کہتے ہو حسین زندہ ہے، قرآن نے کہا حسین زندہ ہے، تو جب حسین نے ہاتھ نہیں دیا تو بعد شہادت کے دیکھو حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، تو کر سکتے تھے، کر سکتے تھے بولو، مگر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اے حسین جب تک تم حیات ظاہری میں تھے تو اس ہاتھ کی حفاظت خود کر رہے تھے، اس کی محافظت تم خود کر رہے تھے، تم اس کے خود محافظ تھے۔ آج جب تم شہید ہو گئے ہو، آج جب تم مقتول ہو گئے، تو یہ خبیث تمہارا سر تو لے سکتے، ہاتھ نہیں لے سکتے ہیں۔ کل تم حفاظت کر رہے تھے، آج ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو وہی تو میرے آقا کریم نواز نے فرمایا سردار نا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حق یہ ہے، حقیقت یہ کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ تو امام حسین نے اپنا سر دے کے دنیا والوں کو یہ سمجھے بتا دیا، دین کے لیے موقع آئے تو اپنا سب کچھ قربان کر دو، دین کو مت جانے دو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو امام حسین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام حسین کے نام پہ خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسا کہ میں نے اس دن بتایا، وہ حدیثوں سے ظاہر ہے، ہمارے بزرگان دین بہت خرچ کرتے چلے آئے، اور بتایا گیا ہے 10 محرم میں جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ 1 سال تک اسے ویسی برکت دیتا رہے گا۔ وہ سرکار غریب نواز نے بھی لکھا ہے، سرکار محبوب الاولیاء نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، محب العاشقین کے اندر آپ نے لکھا ہے، وہاں سرکار غوث اعظم نے بھی انہیں طالبین شریف کے اندر اس کے بارے میں کئی حدیثیں لکھی ہیں، خواجہ جنون مصری نے بھی لکھا، بہت سے اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ اس 10 تاریخ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اور اس دن کا روزہ بھی بہت اچھی فضیلت رکھتا ہے، اس میں بہت بڑا ثواب ہے، اور اس دن سبیل لگانا، کھانا کھلانا، یہ کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہاں کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں 10 تاریخ میں جھاڑو نہیں لگاتے ہیں، یہ بہت ہی غلط کام ہے، جھاڑو لگانا چاہیے۔ بہت سے لوگ تبا نہیں چڑھاتے ہیں، نہیں تبا نہیں چڑھاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، ہاں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ چارپائی پہ نہیں سوتے، یہ بھی گناہ ہے۔ بہت سے لوگ نہاتے نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ 10 تاریخ میں حدیث مایا غسل کرنا چاہیے، اور جو 10 تاریخ میں غسل کرے گا 1 سال تک موت کے علاوہ اور تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ 10 تاریخ میں بہت سے لوگ سرما نہیں لگاتے ہیں، اور حدیث مایا جو 10 تاریخ میں پتھر کا سرما لگائے گا یا مشک کا، تو 1 سال تک اس کی آنکھ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں 10 تاریخ میں جو نہائے گا وہ سحر جادو وغیرہ سے محفوظ رہے گا، اور 10 تاریخ میں یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا 10 تاریخ ایسی عظمت والی تاریخ ہے، سب سے پہلے
اس تاریخ میں جس نے روزہ رکھا وہ جنگلی ایک جانور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان سے جو بارش رحمت کی فرمائی تھی وہ 10 تاریخ تھی، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ 10 تاریخ وہ ہے اسی تاریخ میں محرم کی عشرے کی تاریخ میں اللہ نے جنت کو بنایا، عرش کو بنایا، لہو کو بنایا، قلم کو بنایا، جبریل کو پیدا کیا، اسرافیل کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو اسی تاریخ میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی اسی تاریخ میں پیدا کیا، انہیں جنت میں بھی اسی تاریخ میں رکھا، جنت سے باہر تشریف لائے جب بھی 10 تاریخ تھی، ان کی توبہ کب ہوئی وہ بھی 10 تاریخ تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی ٹوٹی پہاڑ سے لگی وہ بھی 10 تاریخ تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 تاریخ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملے وہ بھی 10 تاریخ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی ملی وہ بھی 10 تاریخ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی سمجھے ہوئی وہ بھی 10 تاریخ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ ٹھنڈی وہ بھی 10 تاریخ تھی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جو قربانی ہوئی اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا وہ بھی 10 تاریخ تھی، اور یہی وہ 10 تاریخ تھی جس تاریخ میں حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، تو معلوم ہے یہ عظمت والی تاریخ ہے، اور حدیث میں آیا اسی 10 تاریخ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ بار ہوئے تھے، اور اسی 10 تاریخ میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت آئے گی، محرم کا مہینہ 10 تاریخ ہوئے گی، اور اسی 10 تاریخ میں بتایا گیا، ہر جمعے سے 10 تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ساعت رکھی ہے اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوا کرتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا، امام زین العابدین سے روایت ہے کہ 10 تاریخ میں آپ نے دعا لکھی ہے، اس دعا کو جو پڑھ لے گا یا سن لے گا تو 1 سال تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، مرے گا نہیں۔ اس تاریخ میں جو پڑھ لے گا یا سن لے گا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسے بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے داماد اور مرید اور خلیفہ اور بھتیجے مولانا علامہ حسنین رضا خان علیہ رحمٰن نے دشت کربلا میں بھی اسے لکھا، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، اسے جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھنے اس دعا کو کل، جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اس دعا کو سمجھے سن لے کہ امام حسین کی 10 تاریخ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سمجھے سے 1 سال تک موت سے محفوظ رکھے گا، اور یہی بتائے گا بزرگوں نے لکھا اگر اسی موت آنی ہوگی تو نہ وہ سن پائے گا نہ وہ پڑھ پائے گا۔ ہاں، تو جو بھی لوگ سمجھیں سب لوگوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ سمجھیں، امام حسین کے طور و ترغیب پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے ہی میں سمجھے ہمارا بیڑا پار کرے گا۔ ہمارے پاس نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی بھلائی ہے، نہ اچھائی ہے، جو بھی کچھ ہے امام حسین کا ہے، اس لیے ان سے محبت رکھو۔ پیارے آقا نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا حسین سے بغض رکھنے والا کبھی سمجھے کامیاب نہیں ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دیکھا سرکار نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، سرکار نے خود ان کے لیے جیسے پانی کا سمندر ڈول چلایا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے رات کے 12 2 بجے جنگلوں، رات کے جنگل میں کبھی سناؤں گا وہ حدیثیں جن رات ان کے کھانے کی جب بات آئی کئی مرتبہ ایسا ہوا تو رات کے 2 بجے جنگل میں سرکار گئے ان کے کھانے کی تلاش میں۔ اللہ اکبر، جسے اللہ نے سب کا مالک بنایا ہے وہ امام حسین کے لیے اتنا بڑا بے چین رہتا، تو ہمیں چاہیے حسین سے ہم پکی محبت کریں، سچی محبت کریں، اور ان کے نام پہ سب کچھ اپنا قربان کریں۔ جب انہوں نے اپنا پورا گھر سمجھے ہم دین کے لیے قربان کر دیا، ہمیں اس ایمان والا صحیح سے بنانے کے لیے قربان کر دیا، تو ہمیں بھی چاہیے امام حسین کے نام پہ سمجھے ہر طرح سے زیادہ خرچ کرنے کی تو سمجھے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہمارا جو بھی ہدیہ ہے قبول فرمائے۔ ہاں، جو بھی یہ مت دیکھو کیا بنائے، کچھ بھی امام حسین کے نام پہ خرچ کرو، سیب ہے، سنترا ہے، کھچڑا ہے، ملیدہ ہے، شربت ہے، کچھ بھی ہے، اور بے روپیوں کے کہنے پہ مت جاؤ، جو بے روپیے یہ کہتے سمجھے یہ بدعت ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں، جیسے دیوبندی مولوی نے کہا یہ بدعت ہے۔ فتح رشیدیہ میں دیا امام حسین کے نام کی سبیل وغیرہ سب حرام ہے، کچڑا وغیرہ سب حرام ہے۔ اور ان سے اسی میں کسی نے پوچھا کہ ہولی دیوالی کی کچوری کھانا کیسا ہے، تو لکھا جائز ہے۔ دیکھا ہولی دیوالی کی کچوری کھانا فتح رشیدیہ میں جائز دیا ہے، اور امام حسین کا کھچڑا حرام دیا ہے۔ اب بتاؤ کیسا آدمی ہے؟ ہاں بھائی، ہاں، اور دیکھا کسی نے جو رام چندر اور کرشن کے نام پہ جو سبیل لگتی ہے اور سود کا پیسہ ہوتا ہے، اس سبیل سے پانی شربت وغیرہ پینا کیسا بولے جائے؟ جب بولے حسین کے نام کا شربت وغیرہ سبیل پانی وغیرہ بولیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے،
شربت آب محرم کو تو کہتا ہے حرام، شربت آب محرم کو تو کہتا ہے حرام، تو خائے شوق سے ہولی کی کچوری کھل رہے، 11ویں کے ہو تبرک سے دل مردہ تیرا، 11ویں کے ہو تبرک سے دل مردہ تیرا، تو نکلے شوق سے بکرے کے کپورے کھل رہے، کوا کھانا جائے، یہ کھانا جائے، حسین کا کھچڑا حرام ہے، تیری ماں نے دودھ پلایا دکھا کہ حدیث میں آیا کوا کھانا جائے، حسین کے نام کا کھچڑا ہو جائے تو کہتا حرام، تو اپنے گھر پہ بنا تو جائے، جامع مسجد پہ جائے کھائے لے تو جائز ہو جائے، اور جب حسین کے نام کا کھچڑا حرام تو یاد رکھ تو بھی حرامی ہے، تو حسین کے کھچڑے کو حرام بتاتا وہ حرامی ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کے اس پہ چلے گا، جو ان کے نام پہ خرچ کرے گا، ان سب کی میں شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا اب جو ان سے چلتا ہے وہ کل جہنم میں بھی جلے گا، تو امام حسین کے نام پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اسی میں کامیابی ہے کہ امام حسین پیارے آقا کے سمجھے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام حسین سے ہم تمام کو پکی محبت عطا فرمائے۔ امام حسین کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں اور بہت کچھ آیا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھے اتنا بیان بھی نہیں کرنا تھا، سمجھے آپ لوگوں نے کہا تو میں لاؤ چند منٹ کے لیے، اب پتہ نہیں کتنا ٹائم کا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، امام حسین کے جشن محبت کے تبسل سے معاف فرمائے، اس سب کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرما لے، اور جو جو تمنا لے کے آیا اللہ تعالیٰ امام حسین کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ اس کی ساری کی ساری تمناؤں کو پورا فرما دے، کہ امام حسین نے جب رب العالمین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اے رب العالمین تجھے حسین کا واسطہ ہر ایک کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اب جتنا بھی اس میں حصہ لیا کھچڑا بننے میں، شربت بننے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حصے کے بدلے میں بے شمار عطا فرمائے، اور جو حصہ نہیں لے سکے کسی مجبوری کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بے شمار عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، ظلم تشدد کا جو ماحول دنیا میں چل رہا ہے وہ ختم کر دے، ہندوستان اور ہندوستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ ما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد۔